کوئی زندگی کریپٹرین ہے، کوئی گناہ سے لت پت ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یہ کبھی بدل نہیں سکتا، آپ نے اس کے بارے میں سافٹ کارنر بھی رکھنا ہے اور اس بات کا ایمان رکھنا ہے میرا خدا کسی وقت اس کو تبدیل کر دے گا۔ یہ کبھی نہیں کسی کے بارے میں رائے رکھنا کہ یہ شخص کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بدکاری جا سکتی ہے، اس کی شراب جا سکتی ہے، اس کی جو ہے وہ راہیں بدل سکتی ہیں، اور خدا کسی وقت بھی کسی شخص کو کیا کر سکتا ہے؟ چینج کر سکتا ہے، وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ شہر بہت جو ہے وہ شریر شہر تھا۔ اس جو ہے وہ خط کے یا اس کلیسیا کے مسائل یہ تھے، پہلے تو اس کلیسیا میں تفرقہ تھا۔ کیا تھا؟ تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کچھ ایک طرف تھے، کچھ لوگ ایک طرف تھے، کچھ لوگ ایک لیڈر کو ہیرو بناتے تھے، وہ دوسرے شخص کو لیڈر بناتا تھا اور وہ ان کو ہیرو اپنا مانتا تھا، تو وہ مختلف ہیروز کے پیچھے یا خادموں کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ چل رہے تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ پھر وہاں پر خلاقی تھی کہ کوئی پہچان نہیں تھی، ہر طرح کی جو ہے اس پہ مسائل نظر آتے تھے۔ پھر ان کے قانونی جھگڑے بھی تھے، مقدمے ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا ہوتے تھے؟ مقدمے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں سے کبھی دکھ بھی ہوتا ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا ذکر بائبل میں بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی جی کی کلیسیا جانا، کلیسیا دیتے مسئلے ہی ختم نہیں ہے۔ تو آج میں ایسی کلیسیا سے آپ کو بلانا چاہتا ہوں جو مسائل کا غار تھی، جس کو صحیفہ کس کو کہتی ہے؟ لکھے ہوئے، ریٹن جو کلام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا شخص تھا، ایسی جگہ تھی جہاں مسائل بڑے تھے، یہاں بد اخلاقی تھی، یہاں تفرقے تھے، یہاں قانونی جھگڑے تھے، مقدمے ہو رہے تھے ایک دوسرے پر، اور پھر یہاں ازدواجی زندگی کا بھی بڑا مسئلہ تھا، میرج لائف۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کیا کیا ہوا تھا؟ رکھا ہوا تھا، اس کی سٹیپ مدر تھی، اور اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ایسے مسائل بھی اس چرچ کے اندر کیا تھے؟ موجود تھے۔ پھر یہاں پر ایک اور بھی بڑا مسئلہ تھا جہاں شکوک رسومات کے بارے میں اور پھر روحانی نعمتوں کے بارے میں بھی بڑے مسائل تھے۔ لیکن چونکہ آج ہم اس خط کی کوئی لمبی تشریح میں نہیں جانا چاہتے، لیکن کسی وقت ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کرنتھیوں کے پہلے خط میں کتنے مسئلے تھے۔ تو آج دوسری بات یہ دیکھیے، اپنی زندگی میں لیجئے کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، کلیسیوں میں مسائل، زور سے نہیں بولے آپ، ہیں ہونے نہیں چاہیے، ہم اس کی توقع نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتے۔ اس سے کبھی ہمارا دل نہ گھبرائے، کبھی ہم فیڈ اپ نہ ہوں، کبھی ہم پریشان نہ ہوں، ہم اپنا راستہ سیدھا رکھیں۔ آمین آمین آمین۔ تو اس چرچ کے اندر یہ مسئلے تھے بہت سے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ صرف یہی کہنا کہ اس کلیسیا کو خط لکھتے وقت مسائل ہی ڈسکس ہوئے ہیں، بلکہ اس خط میں ایک ایسا چیپٹر بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے محبت کا بے مثال مکالمہ۔ ادب میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ادب میں یہ بے مثال مکالمہ ہے۔ ادب کی دنیا میں جو چیپٹر نمبر کون سا ہے؟ 30 ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے، پھر کرنتھیوں کے خط میں شاعر بانی کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک اچھی ہے۔ پھر یہاں پر چندے کے بارے میں، جن کو چندے کا نہیں پتا کہ چندہ دینا چاہیے، کبھی میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں وہ چندہ لے گیا، اس کو لے گئے، پادری لوٹ گئے، فلان لے گئے۔ تو آپ چندے کے بارے میں بھی جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں کیا کریں گے؟
پڑھیں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر سپاہی اپنی غرہ سے ہی کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے. مطلب جہاں اس نے خدمت کرنی ہے وہاں ہی اس نے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. تو مطلب کئی دفعہ ہم سنی سنائی باتیں، نہ کلام کو جاننے والے نہ کام کو سمجھنے والے، تو لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ کئی دفعہ اس کا الٹ مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں. لیکن سمجھیے اس بات کو کہ یہ بھی اس میں بات کی گئی ہے. پھر قیامت کے بارے میں ہے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا، وہ بھی اس خط میں ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن آج جس بات پر خدا نے میری نظر لگائی، میں نے کبھی شاید پہلے کلام نہ سنایا ہو، وہ ہے غرض ایمان اور امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، اور افضل ان میں محبت ہے. یاد رہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا کے میں تھے تو متی کی انجیل کے 24ویں باب میں انہوں نے آخری وقت کی نشانیاں بتائیں. کیا بتائیں؟ اور کیا آخری وقت کی نشانیاں تھیں؟ 24واں باب نکالیے، ان میں سے کچھ نشانیاں تھیں. اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب آپ 24واں باب پڑھیں خدا کے کلام میں تو وہاں لکھا ہے، 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. تم لڑائیاں اور آگے لڑائیوں کی فائیں سنو گے. خبردار گھبراہ، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت اور جگہ جگہ کال بنچال، آگے مصیبتوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت لوگوں کو اذیت دینے کے لیے پکڑائیں گے اور قتل، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی. یہ مسیح تعلیم دے رہا ہے. لیکن ساتھ اس نے کہا اس وقت بتھیرے ٹھوکر اور ایک دوسرے کو پڑکائیں گے اور ایک دوسرے کو عدالت میں، اور بہت سے جھوٹے نبی اور بتھیرے. آگے 12ویں آیت مل کر پڑھیے، بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی. تو ایک نشانی کیا ہے؟ آخری وقت میں کیا ہوگا؟ بے دینی کیا ہوتی ہے؟ دین کی راہ سے ہٹ جانا، خدا کے گھر سے ہٹ جانا، خدا کی راہوں کو چھوڑ دینا. کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ بے دینی کے بڑھ جانے سے جو ہے بہتوں کی محبت کیا پڑے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو آخری وقت میں محبت کیا ہوگی؟ کیا ہو جائے گی؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ محبت سب سے افضل ہے. لیکن اٹیک کس پر ہوگا؟ محبت پر ہوگا. اعلیٰ اسی محبت کو دیکھا جائے پرانے وقت میں، جو خداوند کے کلام کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا خدا کے کلام میں کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر روز جمع ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ اور یہ ہر روز جمع ہونے سے مراد ان کی کیا تھی؟ اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اب چرچ جو ہے وہ زیادہ تک کہاں تک رہ گیا ہے؟ سنڈے کے. اور کتنی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، یہ خود آپ اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں. انسان اس محبت سے
खाली हो गया। कई लोगों को तो यहां तक भी मुकाशफा नहीं है कि चर्च के बाद किसी को सलाम करनी है, किसी को मिलकर जाना है, एक दूसरे से कोई राबता रखना है। नहीं, कई इधर से चर्च करेंगे और फिर क्या करेंगे? भागेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अकेला रहना उनके लिए बहुत बड़ा क्या है। वो अपने आप को दूसरों से या तो बेहतर समझते हैं। मैंने चर्च में कई लोगों को आते देखा है, वो कभी कभी हम जो मिठाई बांटते थे इसका हिस्सा नहीं उठाते थे। वो समझते थे कि मिठाई जो है हम तो घर में खाते ही रहते हैं, पड़ी हुई है हमारे घर में, और उन्हें नहीं पता कि ये एक शरीक होना, शामिल होना रफाकत में, फेलोशिप करना एक मोहब्बत की क्या है? निशानी है। किसी के साथ हैंडशेक करना, सलाम करना, जो आगे चलकर हम सीखेंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में इसका बहुत फकदान है। घरों में है, रिश्तों में है, और चर्च भी सर्द मेरी का क्या है? निशान है। और उसके अंदर वो मोहब्बत, मतलब आप कभी सोचे कि किसी को कभी फिक्र हुई हो कि फलां बंदा इतने संडे नहीं आया, शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो। कभी किसी ने कोई फोन, किसी के लिए कोई दिल में जो है सिर्फ वो 2-4 लोग जिनके साथ आपका राब्ता है, आप उनको मिलना भी पसंद करेंगे, उनको क्या करना करेंगे? फोन करना भी पसंद करेंगे। बाकियों के लिए नहीं। वजह क्या है? क्योंकि मोहब्बत ठंडी पड़ गई। लेकिन बाइबल में हमने ये पढ़ा कि अगर हम आदमियों और फरिश्तों की जुबानें, यानी अगर ये जुबानें भी खुदावंद किसी को फजल दे दे, खुदावंद की तौफीक किसी दे दे कि वो खुदावंद उसे इन नेमतों से भर दे, तो लिखा है मोहब्बत ना रखूं तो ठन ठनाता पीतल और जनजनाती, यानी ये आवाज ही आवाज है जो कानों में टकराती है और जिससे इरिटेशन पैदा होती है। सिर्फ मैं वो हूं, मेरा कोई फायदा। अगर मुझे नबूवत मिली और सब वेदों का क्या हो? इल्म हो, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, नबूवत की नेमत। लिखा भी हुआ है नबूवत करने वाला कलीसिया में बड़ा है, लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में, मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं। और मोहब्बत क्या लिखा है? तो मैं, ये किसकी तशरीह है? कलाम की। दावेदार होना खुदा का, यह समझना कि मैं बहुत खुदा के करीब हूं, लेकिन यह अपने दिल में रखना कि मैं चेक करना कि यार मैं किसी से मोहब्बत कर सकता हूं, खासकर उससे जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लिखा है, अब ये तो लंबा है कि सबको तो नहीं तशरीह हो सकती, लिखा है अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को, अगर आज सारा माल कोई अपना गरीबों को बांट दे तो दुनिया में उसकी क्या होगी? भले भले पाए जी और नेकी कीता जो। लेकिन बाइबल उसकी क्या तशरीह करती है? अगर वो मोहब्बत, तो फिर क्या है? फिर वो क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। फिर क्या लिखा है? अगर वो अपना बदन जलाने को और मोहब्बत ना रखे तो कुछ फायदा नहीं है। फिर आगे मोहब्बत की तशरीह की गई है। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत है क्या? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत साबर है। सब कहिए सब्र है हमारे अंदर। मैं ये नहीं कर जवाब ले रहा कि नहीं है, कि है, बहरहाल सवाल छोड़ रहा हूं अपने लिए भी और आपके लिए। मोहब्बत सब्र है सब्र कोई? मोहब्बत सब्र है। फिर क्या है?
یہ محبت کی تشریح ہے. محبت کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہیں اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کئیاں نوں تے اینا جہا بھی کانٹا بھی چبھے تو انہاں دیاں چیخاں اینیاں ہوندیاں جو کہ اینے کانٹے دا درد نہیں ہوندا جنیاں انہاں دیاں کی ہوندیاں نے، چیخاں ہوندیاں نے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے. محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے. مہربانی کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کے کوئی قابل نہیں ہے آپ نے ان پر کیا کر دی ہے؟ مہربانی. وہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس سے اس طرح مہر سے پیش آتے جس طرح خدا نیکوں بدوں دونوں پر اپنا سورج اور اپنا میںہ کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ مہربان ہونا. پھر کیا کرنا ہے؟ حسد نہیں کرتی. محبت کیا نہیں کرتی؟ آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لے منو نہیں پتا ہوں کہ محبت کیا نہیں کرتی جی؟ حسد نہیں کرتی. حسد کیا ہوتا ہے؟ جیلسی سپرٹ کیا ہوتی ہے؟ ہائے ایویں کسی تو کیڑے کڈی جانا، ہوئے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتے، گھر سے ختم کچھ بھی نہیں. ایویں ہی بندہ کہہ دینا جدو کسی نے وہ تعریف کی تھی تے ایویں ہی وہ تعریفاں کرتے پہ وہ ہے کچھ بھی نہیں اندر جیلسی. تو جیلسی سپرٹ جو ہے یہ بھی ایک یہ محبت کرنے والے میں نہیں ہوتی. پھر کیا لکھا ہے؟ وہ شیخی نہیں مارتی ہے. میں دوسرا نہیں، جو میں. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے انسانی زندگی میں شیخی مارنا. ہم اپنی تعلیم پر بول سکتے ہیں، ہمیں کلام کی زیادہ سمجھ ہے، ہم دعا زیادہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مالی برکت ہے، ہمارا رنگ دوجے دن بہتر ہے، ہمارا قد دوسرے سے دیکھا نا ماڑا کوئی سے قد لوکی ایویں ہس دے رہتے ہیں. وجہ کی ہے؟ پیچھے ان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ میں بہتر ہوں اس سے، میں اچھا ہوں، میرا کلر اچھا ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں، میری چیزیں اچھی ہیں، میں ان سے کیا بہتر ہوں. اس کو کہتے ہیں محبت سے شیخی نہیں مارتی. نہ کیا کرتی ہے؟ پھولتی ہے. نہ زیبا کام کرتی ہے، یعنی کوئی غلط کام نہیں کرتی. محبت اپنی حالات سارے بندے کیا چاہتے ہیں کہ دی ہے. تو محبت کیا نہیں کرتی؟ محبت کیا نہیں کرتی؟ اپنی بہتری نہیں چاہتی. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی. اور کیا کرتی ہے؟ اور بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. راستی تھا میں اس کی تشریح نہیں کیونکہ میں اپنی 13ویں آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں. سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی کئی آدھے نے پائی جو میری برداشت، لیکن محبت سب باتوں کی کہ کوئی 2-4 باتیں ہیں جڑی برداشت نہیں. تو ہمیں آج تیسری بات اپنی زندگی میں رکھیں، ہمیں اپنی زندگی میں محبت کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. محبت میں بھی کیا ہونا ہے؟ ڈیولپ ہونا ہے. ہو سکتا ہے آپ نعمتوں میں ڈیولپ ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے مالی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ خداوند کی پہچان میں تھوڑے ڈیولپ ہو گئے ہوں. اور ہمیں کلیسیا کو کس میں؟ محبت میں بھی ڈیولپ ہونا ہے. اور یہ صرف آپ کے لیے کلام نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے. ایز اے لیڈر مجھے بھی خداوند کی ساتھ کلیسیا میں، خاندانوں میں محبت میں کیا ہونا ہے؟ بڑھنا ہے. اب یہ محبت کیسے آتی ہے؟ یہ انسان خود پیدا کرے؟ رومیو کا خط نکالیے. محبت کیسے آتی ہے؟ محبت کی کمی ضرور ہے، محبت ضروری بڑی ہے زندگیوں میں، لیکن محبت آتی کیسی؟ 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں 5ویں باب کی رومیوں کے خط میں، صفحہ نمبر 179 پر لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو اس کے وسیلے سے
خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ تو یہ محبت ہم خود نہیں پیدا کر سکتے۔ انسان بیسکلی زندگی میں خود غرض ہے، وہ اپنی بہتری چاہتا ہے، وہ اپنی بہتری۔ آپ اندازہ کریں، یہاں کچھ چیزیں رکھ دی جائیں، آپ کو موقع دیا جائے، سب سے پہلے کاری چیز اٹھاؤ گے؟ جو سب سے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا تو پہلے اٹھا لے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان بیسکلی جو ہے وہ کیا ہے؟ خود غرضی کی طرف اس کی زندگی ہے۔ اور لیکن روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے، کیا بخشا گیا ہے؟ روح القدس صرف غیر زبانوں کے لیے نہیں بخشا گیا، روح القدس صرف جو ہے وہ روحانی نعمتوں کے لیے ہی نہیں بخشا گیا، روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ تو جتنے لوگ دعویٰ دار ہیں کہ میرا روح القدس سے بڑا تعلق ہے، میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں، میں روح القدس سے اور بڑھتا جا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی میں یہ بھی چیک کرے میں خدا کی محبت سے کتنا بڑھا جا رہا ہوں۔ اور خدا کی محبت، یہ کہنا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، یہ آسان ہے جب تک پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ وہ کو کتنی محبت ہے۔ کیونکہ وہاں خدا تو ان دیکھی دنیا میں ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو شخص نظر آتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری آپس میں کتنی محبت اور کتنا آپس میں کیا ہے؟ پیار ہے۔ اور اب چونکہ محبت کی آج میں نہیں کروں گا، محبت کے لیے 4 یونانی کے الفاظ ہیں جو دنیا دار ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے جب ان کو چیک کیا جائے کہ جس بات کی خداوند یہاں بات کر رہا ہے وہ ان تینوں الفاظوں میں موجود نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک لفظ ہے جو ماں باپ کی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ماں باپ جو اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، وہ بھی ایک محبت ہے، لیکن وہاں یہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور جو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوتی ہے، یہ محبت کے لیے وہ بھی لفظ یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ اور پھر جو محبت ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، یہ محبت ہے اگاپے محبت۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اگاپے محبت کیا ہوتی ہے؟ انکنڈیشنل لو۔ انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے؟ غیر مشروط محبت، کہ کوئی محبت کرے۔ دنیا میں کون سا لو ہے؟ کنڈیشنل لو۔ کوئی کرے گا میں کروں گا، کوئی مجھ سے پوچھے گا میں اس سے۔ یہ محبت کون سی ڈالی گئی ہے؟ انکنڈیشنل۔ اس میں کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس محبت میں۔ اور کوئی محبت کرے یا نہ کرے، جس کے دل میں روح القدس نے محبت ڈالی ہے وہ شخص محبت کرے ہی کرے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ڈالی گئی ہے؟ روح القدس نے محبت ڈالی۔ تو اس کا مطلب ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے روح القدس سے لوگوں کا رابطہ کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی محبت جو ہے وہ، اب محبت کیا ہے ہم نے وہ بھی دیکھا، ہم نے یہ بھی دیکھا محبت افضل ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اور پھر ہم نے جو ہے پھر اینڈ میں پالوس اس کا نتیجہ نکالتا ہے جس پر آج کلام ہم سیکھیں گے۔ اور وہ نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ اس کا نتیجہ اس کا یہ نکالتا ہے کیا؟ غرض، ایمان، امید، محبت، تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات آ گئی، اگر آپ نے غور کیا ہو۔ پہلے پالوس یہ کہتا ہے ایمان ہو تو وہ جاتا رہے گا، اب یہاں ایمان کو بھی کیا کیا گیا؟ اس کو بھی دائمی کہا گیا۔ ایمان کو بھی کیا کہا گیا؟ دائمی کہا گیا۔
ایمان کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ اگر میرا ایمان یہاں تک ہو کہ میں پہاڑوں کو اور محبت نہ رکھوں تو کیا ہے؟ لیکن یہاں ایمان کو کیا کہا گیا ہے؟ دائمی۔ اگر آپ نے 11ویں آیت پڑھی ہو، غور کیجئے ذرا کلام کو، تشریح کو سمجھیے، تھوڑی سی آج مشکل ہے لیکن اس کو سمجھے۔ جب میں بچوں کی طرح، یہ کون سے وقت کی پالوس بات کر رہا ہے اگر کوئی وہاں تک پہنچے؟ ہے ماضی کی، کس کی؟ کس کی؟ پاسٹ۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ پاسٹ، ماضی کی۔ میں جب کیا تھا؟ بچہ تھا۔ یہاں تینوں زمانے آپ کو نظر آئیں گے، کون کون سے؟ جو میں پڑھے پھر آپ کو تینے سمجھے کیا کیا لکھا ہے۔ جب میں بچہ تھا، ماضی کے لیے جب ہم ٹینسز سیکھتے تھے تو اس میں کیا تھا؟ تھا، تھی، ہے، تھے۔ پھر کیا ہو جاتا تھا؟ وہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاسٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاسٹ ہے۔ آپ تو آج کے بچے تو ذرا انگلش میں ذرا زیادہ اچھے ہیں، ہم ذرا پنجابی ٹائپ میں پڑے ہوئے تھے گاؤں سے، ہے؟ ہم ہمیشہ کیا کھاتے تھے؟ مار کھاتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ سانو تھے، تھا، تھی کا کیا نہیں تھا، نہیں پتا چلتا تھا، اور پھر کٹ شٹ کھا کے آگئی۔ ابھی نہیں بھولے ٹینس، میں پڑھا سکتا ہوں ٹینس۔ اور کیسے؟ کیونکہ ہم جب میں نے یہاں پر آ کے ٹیوشنیں شروع کی تو مجھے پھر رٹ گئے، تو وہ پڑھانے سے بھی جو ہے وہ بندے کو کیا کرتا ہے۔ تو پھر یہ ماضی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جب میں بچہ تھا بچوں کی طرح، بچوں کی سی، پھر تھی، ہے ماضی، پھر بچوں کی کون سا حال؟ ماضی۔ جب میں، کیا مطلب ہے؟ پریزنٹ، ہے؟ میں کیا ہوا جی؟ جوان ہوا۔ کیا ہوا؟ جوان ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم ٹینس پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جس کے جو آخر میں کیا آئے؟ تا، تی، ہے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے بھائی جی ایک کیڑا سا پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پالوس ماضی کی بھی بات کر رہا ہے، جو ہے پالوس کس کی بات کر رہا ہے؟ حال کی بھی بات کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے آپ نے بھی بتانا ہے، صرف مڈے منا کھیڑ دے رہی ہو۔ آگے کیا لکھا ہے جی؟ آگے کیا ہے؟ جب میں جوان ہوا، اب پھر حال ہے آئینے میں، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے کہ آ گیا گے، ہے آؤں گا، ہے؟ سمجھ گئے کون سا ٹینس؟ فیوچر ٹینس۔ تو یہ تینوں ٹینس یہاں پر ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ تینوں جو باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں، ایمان، امید اور محبت، ان تینوں کا ان ٹینس کے ساتھ تعلق ہے، ان جو ہے ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور وہ کیا تعلق ہے اس کا؟ ایمان۔ یاد رہے ایک بات میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا امیر ترین شخص، دنیا کا سب سے پڑھا لکھا شخص، دنیا کا کتنا عقل مند شخص، دنیا کا کتنا خوبصورت شخص اپنا ماضی نہیں بدل سکتا۔ اپنا ماضی کبھی بدل نہیں سکتا۔ لیکن میں آج آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، صرف اگر ماضی کسی کا کوئی بدل سکتا ہے نا، وہ مسیحا ہے، وہ یسوع ناصری ہے جو ماضی کو چینج کرتا۔ آپ کسی کے ماضی پر کرٹیسزم کر سکتے ہیں، اس نے ماضی میں یہ گناہ کیا، اس نے ماضی میں یہ کیا، کیونکہ اس کا ماضی نہ تو وہ بدل سکتا ہے اور نہ انسان اپنی زندگی کا جو ہے پرانا حصہ، ماضی، پاسٹ کوئی بدل کیسے بدلا خدا نے؟ آئیے ذرا کلام میں دیکھیے ہمارا ماضی کیسے خدا نے بدلا ہے۔ آئیے میرے ساتھ افسیوں کا خط نکالیے،
आज ये आयत मेरा पीछा कर, खुदावंद मैं क्या इसमें से बताऊं। मैं सोचता रहा इस बात पर कि ईमान, और बार बार मुझे आवाज आए ईमान मोहब्बत तीनों दायमी है। मैं क्या, अच्छा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई आवाज सी मेरा पीछा करती है। जब कलाम मैंने सुनाना हो तो बहुत दफा मेरी आवाज वो पीछा करेगी, फिर मुझसे समझ आ जाएगी कि ये खुदा की मर्जी है। तो खुदा हमें माजी हमारा बदल सकता है। मेरे साथ इफ्सियों दूसरा बाप निकालिए, पढ़िए इस्लाम, माजी कैसे खुदा बदलता है। जी। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। कौन सा टेंस, क्या है? कब जिंदा किया? जब, बोल नहीं रहे। आपको तो इतनी खुशी से बोलना चाहिए कि आपका माजी जो गुनाह आलूदा था खुदावंद ने वो चेंज कर सकता है। और क्या लिखा है? वो तब तुम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे जिनमें तुम पेशतर थे, दुनिया की रफ्श पर चलते थे। माजी और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। कौन सा टेंस? पास्ट। यानी रूह की पैरवी करते थे जो आप भी नाफरमानी के फर्जंदों में। लेकिन क्या लिखा है? तुम्हें जिंदा किया। तो माजी कौन बदल सकता है? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। माजी अगर कोई बदल सकता है तो वो एक ही खुदा है, वो यीशु नासरी है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसकी एग्जाम्पल भी है। डाकू का कौन माजी बदल सकता था? ये मेरा खुदा ही है जिसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, और डाकू का माजी बदल गया। आमीन आमीन। सामरी औरत 5 शोर कर चुकी है, छठे के पास है। किसने माजी बदला है? किसने माजी बदला? उसने उस ऐसी करप्ट औरत को जो है मुबशरा बना दिया। एक दिन में शहर में गई, सारा शहर तब्दील कर दिया, माजी बदल गया। आमीन आमीन। ईमान जो है इसका बड़ा तल्लक आपके माजी के साथ है। जो लिखा है ना, ईमान दायमी है, कि ईमान रखेंगे माजी बदल जाएगा। अगर आप ये मान ले आए मेरे गुनाह माफ हो गए यीशु के कफारे से, आप नहीं समझते इतने कफारे को शायद इतना। हमारे यहाँ एक आता है बदरू का केस, आज वो कह रही थी मैंने गवाही सुनानी है, तो वो बहन आती है काफ़ी दिनों से। तो मैं देख रहा था, मैंने दिल में मेरे खुदावन ने डाला, मैंने कहा भाई मेरा अबलीस के साथ कोई तल्लक नहीं है और मैं तेरे कफारे में छुप जाती हूँ, बाकी वो सारी ठीक। जदों भाई मानवल भी गवाह है, जदों मैं कहना है ना मैं अपने आप को मैं अपने आप को तेरे कफारे में, बदरू फिर हाजर, बोलने नहीं सी देती। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ईमान लाना पड़ता है खुदा पर। तो ईमान हमारा माजी बदल देता। लोग बदलें या ना बदलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमें किन आंखों से देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जिंदा खुदा मेरे माजी को बदल देता। तो ईमान का तल्लक आपके माजी के साथ भी है और इससे हमारे हालात बदल सकते हैं। मोहब्बत जो है इसका प्रेजेंट में बड़ा तल्लक है। क्या है? हाल में। यीशु मसीह ने शागिर्दों को तालीम देते, गौर से सुनिए, यीशु ने शागिर्दों को तालीम देते वक्त ये कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे दुनिया जानेगी तुम मेरे। रोजमैरी तू इसको पकड़ ले, जब तेरी शादी होगी खुदा तुझे भी देगा, तू फिक्र ना कर। मुझे बहुत दुख होता है जब कलाम को कोई डिसऑनर करता है ना। बच्चे बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक वक्त होता है उनसे लाड करने का, जब ये मौका हो जाएगा फिर आप जरूर करें। लेकिन सुने इस बात को,
یہ خدا کے کلام کی توہین ہے. آپ کو شاید نہ اس کی سمجھ آتی. محبت جو ہے لکھا ہے تم ایک دوسرے سے کیا رکھو, کیا رکھو, کیا رکھو, محبت رکھو. شاگردوں کو کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے دنیا, یعنی دنیا پر گواہی کیسے ہوگی؟ کلام سنانے کی ضرورت پڑے گی؟ کام بھی سناؤ تو چل جائے گا. کیا کرو؟ محبت رکھو. اور یہ شاگردوں کے لیے بہت تھا. کتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں, نہیں جو جیتنا چاہتے ہاتھ اونچا کرو, پھر ڈرن کیوں ڈے تو کی کرو کہ دینا ہے, پاجو نہ اٹکو. کدی دل کے آئے کوئی بات نہیں, قبر کوئی نہیں, چرچ کدھر گیا, او کدھر گیا, کچھ گیا نہیں. ایک دوسرے سے محبت رکھو, اس سے دنیا جانے گی. میں نے محبت کے بارے میں تو بہت سی باتیں کر دی, لیکن ایک بات, یہ کہانی نہیں آپ نے بھول لی. محبت کیا کرتی؟ میں نے ایک کہانی سنی. ایک شخص تھا ان پڑھ, ہمارے ملک پاکستان کا, آج کل وہ امریکہ میں سیٹل ہے, بہت بڑا کاروبار ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی کاروبار مل گیا ہے. وہ ان پڑھ شخص تھا, تو وہ صبح سویرے, آپ کو پتہ نا لوگ مارننگ سیر پر جاتے ہیں, مارننگ جو ہے وہ اس پہ جاتے ہیں واک پر, تو وہ بھی جاتا تھا. وہ جب جاتا تھا تو یہ جو ہے وہ اس نے جانا تو ایک پارک میں, اس کو انگریز ایک ملنا, تو وہ چونکہ نپاڑ تھا تو اس کو تو انگریزی وغیرہ, تو وہ جو انگریز تھا اس کو اردو نہیں آتا تھا. تو یہ شخص گواہی یہ دیتا ہے کہ میں صرف ایک ہی فکرہ مجھے آتا تھا, گڈ مارننگ, تو میں نے ہنس کے اس کو کہنا گڈ مارننگ, ہاتھ بلانا, نہ انہیں گال کرنی نہ میں. یہ ہمارا پارک میں آپس میں کیا ہوتا تھا, تلک ہوتا تھا. تو میں مسکراتا تھا, وہ بھی بڑا ہنستا تھا. کہتا ہے کہ وقت گزرتا گیا, اچانک جو ہے میرے دل میں آیا میں بھی امریکہ جاؤں. کہتا ہے میں نے کاغذ بنائے, کاغذ بنا کر جب میں وہاں پہنچا اس جگہ پر, تو آگے جس کھڑکی پر میں گیا وہاں پر میں نے دیکھا وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو میں پارک میں ملتا تھا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کب نہ کبھی مجھے انگلش آتی تھی نہ. وہ کھڑکی میں جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے جاتے کہا گڈ مارننگ, اسی طرح ہنستے ہوئے اسے کہا گڈ مارننگ. اس نے کہا گڈ مارننگ. انہوں نے پوچھا ہاں نہ تاؤں نے پڑھ کر کے امریکہ کا ویزا. کہتا میں امریکہ گیا. جب میں امریکہ گیا, کہتا میرا کاروبار وہاں ہو گیا, میں نے ہزاروں لوگوں کو جاب دی. اور وہ آج کہتا ہے کہ صرف اگر میرے پاس ایک ہی تھی, میں نے اسے ہنس کے بولتا تھا اور اسے کہتا تھا گڈ مارننگ. جب آپ کسی کو ہنس کے بھی بول دیتے ہیں نا, تو یہ بھی اگلے پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. کئی دفعہ کئی کہ نا سلام اسلام ہے جی, کئی نے کچھ نہیں جدے نہ کہتے جہاں کو ہنس کے انہوں نے ہمیں ملتے رہے. تو جنوں آپ کی جو ایک مسکراہٹ ہے نا, یہ کسی کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. آپ کا خوش خلاقی سے کسی کو ملنا آپ کے لیے بہت بڑے دروازے کھول سکتی ہے. تو میں نے جب یہ کہانی پڑھی تو میں نے کہا محبت سب چیزوں سے افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. مجھے بھی اس محبت میں ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی اس محبت میں ترقی کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو محبت میں کیا ہے ترقی کی کیا ہے ضرورت ہے. اس کا پریزنٹس کے ساتھ بڑا تعلق ہے, کیونکہ ابھی ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں نہ ہماری بڑی دعاؤں کا, وہ اچھی بات ہے, ہمارے ہدیہ جات وہ اچھی بات ہے, ہماری تالیاں اچھی بات ہے, ہمارے روزے اچھی بات ہے, لیکن بہت دفعہ خدا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں, محبت کریں. اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. روح القدس ہمارے دلوں میں کیا ڈال, کیا ڈال, خدا کی محبت. کس کی محبت؟ خدا کی محبت. او نہ ہوئے پھر دنیا والی محبت کہہ دینا ایویں ہی. تو کہے ویکھا نا پاری صاحب نے بھی کلام سنایا سی, کہ اپنے مطلب لیے انہوں لے لو ہیں, تو بھی میرے نہ محبت کر. خدا ویکھا نا اتنے لکھیا کہ پاری صاحب نے کیا سی محبت, یہ والی میں نہیں جو کہہ رہا.
ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਬਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ कोलों ही, इस पे नहीं है। ये क्या है? रोहुल कुद्स मोहब्बत डालता है। कौन डालता है? और तीसरी बात जिसका तल्लक उम्मीद, उम्मीद का तल्लक हमारी इस हाल की जिंदगी के साथ भी है, लेकिन जो हाल की जिंदगी में हम उम्मीद रखते हैं ना, इसमें कभी कभी शक है। एक फिक्रा भी आप सुनते हैं, उम्मीद दुनिया, लेकिन इसमें कभी शक है, ये बात मिल जाएगी, ये हो जाएगा, इंज हो जाएगा, इंज नहीं होगा, कभी इसमें क्या होता है। लेकिन उम्मीद का बड़ा पुरफज़ल रोशन पहलू जो है इसका मुस्तकबिल से। और हमारा मुस्तकबिल कैसा है भाइयों? कैसा है ਉਹਦੇ ਚ कोई शक है? आ जाओ जे शक जो ते फिर मुकाशफा 21 बाब पढ़ लो ते इनू जिंदगी च रख लो। ये हमारा मुस्तकबिल है। और भी जगह बहुत लिखा हुआ है, लेकिन टाइम बचाने की गर्ज से सिर्फ हम 21वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। चांद पढ़ो जी, 21वें बाब में जी। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, ठीक, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। पहली ज़मीन भी गए थे, ना आसमान थे, कोई गुनाह ना। ये आखिरी क्या है? ये हमारी उम्मीद है। फिर क्या हमारी उम्मीद है? फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। हाँ जी। और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। तो कौन सा होगा हमारा जी शहर? है किवें रास्ता होएगा? नई दुल्हन। वो बोलो तो सही। रोड टूटे, नई दुल्हन की पानी वगदा है, उतो पानी वगदा, उधरों कई पानी बाहर छड़ दे पे चल गलियां च तुरदा रहे ते छिटा पैंदे रहन। आज मैं आपको अगे भी इजाजत से कई बाजियां का तो काम जो वो बर्तन बुर्तन धो के ना है ते हांडी इतना, मैं कहते इनको सेंस ही नहीं है यार। इतनी कितना क्या लफ्ज़ मैं बोलूं, कोई अकलमंद हो तो यार हमने अपना गंद अपने बूहे के डाल देने कि लोगों के पैरों में लगी जाए। पर कहीं नहीं लगे समझेंगे। वो मेरी बहनों, उसको किसी शापर में डालो, उसको वहां रखो, डस्टबिन में डालो। और पानी के लिए भी रोड नहीं है कि आप रोडों में पानी डाल दो कि सब पर क्या टलता रहे। तो मतलब कुछ चीजें हैं जिनको हम हैं, लेकिन आखिरी वक्त में क्या होगा? कौन से रोड होंगे आपके पास? है क्या है? फिर मैंने तख्त से किसी बुलंद आवाज पर क्या किया? सुना क्या सुना? देख खुदा का खैमा आदमियों के, वो उनके साथ, वो उसके क्या होंगे? फिर क्या होंगे? और उनका क्या होगा? और वो उनके आंखों के सब आंसू, और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो। पहली चीजें जाती रही और आगे सारी पढ़कर देखो, रोड भी और आगे कीमती पत्थर से बने हुए मकान, ते सब चीजें आपका है। ये आपकी उम्मीद है मुस्तकबिल के लिए। कोई शक है? कहनू चर्च कौन नहीं आएगा? है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। और मैं कहा जे तेनू पता लग जे कि तेनू मिलना की है, तू कभी चर्च का क्या ना छोड़े। क्यों? क्योंकि हमें, और ये तीनों दायमी है। कौन कौन सी चीज? तो आज आपको समझ आई ईमान उम्मीद है? तो हमारा मुस्तकबिल कौन है? अब आते हम क्यों करते हैं? चर्च क्यों आते हैं? खुदा के घर में क्यों आना है? इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। इत्थे साढ़े किन्ने भी ना लोगों ने रखे होन, यदि परवाह ना करो। आमीन। हमें किस तरह भी लोग किस नजर से देखे, इसकी भी परवाह ना करो।
ہمارا مستقبل روشن ہے۔ آمین آمین آمین۔ وہاں ہر طرح کے 21واں باب گھر جا کے ضرور پڑھو، پڑھو گے ہے پھر تمہیں پتا چلے گا۔ کئی باری لوگ صرف یہ نہیں بھائی جی کتے ایک چھوٹی جی چھت لب جے نا سانو، کی لب جے، کیا لب جے؟ ایتھے تسی چھوٹیاں چھوٹیاں چھتاں دیاں گلاں کر دے، اوتھے تہاڈے چھتے ہی چھتے، بلکہ لکھا ہے ایک موتی دا ایک دروازہ، کدی ویکھیا جو دنیا چ؟ تے کنے دروازے؟ 12۔ کیا مینا سما ہوگا۔ لکھا ہے نہ وہاں سورج کی روشنی، نہ کوئی چاند، نہ کبھی کسی چیز کی کبھی کیا نہ پڑے گی۔ وہ ساری چیزیں خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی امید ہے۔ آمین۔ اور اصل میں ایمان، محبت اور ایمان، امید، محبت پھر ہے کون ہے؟ اے میرا تے تیاڈا یسوع جو۔ آؤ دلی زوردار تالیاں بجا۔ خداوند آپ سب کو برکت کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے پہلیا کرنتھیوں کا خط نکالیں گے، اس کا 13واں باب۔ آج ہم 13ویں باب کی خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بڑا مشہور چیپٹر ہے،